آج فلسطین رو رہا ہے اور مسلمان چپ سادے بیٹھے، کوئی نہیں ہے جو ان کے حق میں بات کرے، کوئی مسلمان ملک اٹھے فلسطینیوں کی مدد کو پہنچ جائے، کوئی نہیں۔ بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، وہ تو دنیا سے جا رہی ہیں جام شہادت نوش کر کے، وہ تو اس دنیا سے نکل کر جنت میں پہنچ رہے ہیں، اور ان کا ایمان ہے، داد دینی پڑتی ہے ان کے ایمان کو۔ گھر برباد، تباہ ہو گئے، سب کچھ تباہ، زمین پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، ساری دنیا چھوڑ چکی، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ ہے ایمان، مٹھی بھر مجاہدین ہیں، دنیا کی طاقتور ترین فوج سے لڑ رہے، وہ ہے ایمان، وہ ایمان، وہ فوج جس کو اپنے اسلحے پر ناز، اپنے ٹینکوں پر ناز، دنیا کا وہ ٹینک جس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ تھا۔ اللہ نے دکھایا مجاہدین کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے راکٹ اس ٹینکوں کے پرخچے اڑا رہے۔ اللہ کی مدد آئے گی جب بندہ اللہ کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو، عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دین کا پرچم اٹھائیں گے، دین کا پرچم اٹھائیں گے اور دین کا پرچم بلند کریں گے۔ جو کچھ امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، سب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دے کر بھیجا، ان ذمہ داریوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جس کے پہلے ذمہ داری نفاذ احکام، وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری تربیت اخلاق و اعمال، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری ذمہ داری تعلیم میں حکمت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں میں تشریف لائے، اللہ نے بتلا دیا وہ امی تھے، وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان میں کوئی تعلیم نہیں تھی، وہ لوگ جاہل تھے، اسی لیے ان کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا۔ ان کے اندر کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا، وہ جاہل تھے، اور جہالت کے اس معاشرے میں کیا ہوتا تھا، وہ ظلم ہوتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھیں، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون اور دستور ہوتے تھے، جو طاقتور تھا وہ غریب کو دبا لیتا تھا، وہ مردار بھی کھا جاتے تھے، وہ دوسرے کا حق دباتے تھے، سود کا نظام عام تھا، اور وہاں پر اس معاشرے کے اندر ظلم کا نظام رائج تھا۔ وہ امی تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا، اپنے کلام کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا، اپنے قرآن کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا، اپنے دین کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ یہی امی لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جب ان کے اندر قرآن آئے گا، جب ان کے اندر پیغمبر علوم کی بہاریں لے کر آئے گا، جب پیغمبر اپنا نظام لے کر آئے گا، تو یہی جو جہلائے عرب ہوں گے جب اٹھیں گے تو پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ امیین رسولا، اور پھر نبی کا معجزہ بھی تبھی بنتا ہے کہ جب جاہلوں کو وہ عالم بنائے جن کے علم کا پھر کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ پڑھے لکھوں میں کہا جا سکتا تھا وہ پہلے ہی جانتے تھے، وہ پہلے ہی علم والے تھے، اللہ نے انتخاب کیا جاہلوں کا، ان پڑھوں کا۔ یوں سمجھے وہ مردہ زمینے میں پانی کا چشمہ ابلا جس نے ساری دنیا کو پھر سیراب کر دیا۔ وہ جہلائے عرب تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھوں تربیت پائی، وہ جہلائے عرب تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھوں نبی سے علوم سیکھے، وہ جہلائے عرب تھے جنہوں نے نبی سے تربیت پائی تھی، وہ تربیت تھی، وہ علوم تھے، وہ اخلاق تھے، وہ کردار تھا۔ جب وہ اس کو لے کر نکلے دنیا میں ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ اخلاق، اعمال، کردار کے اس معیار پر پہنچے تو وہ دعوت یہ نہیں کہ آؤ یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یوں کر لو۔ وہ ان کی مختصر دعوت تھی کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ اس لیے کہ پھر رب نے ان کو معیار بھی تو بنایا تھا۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان کا حق کا معیار وہی ٹھہرے تھے جو پہلے جہلائے عرب تھے۔ پیغمبر نے بھی تربیت وہ کی ہے، پیغمبر نے بھی بتا دیا میرا ہر صحابی، میرا ہر ساتھی ہدایت کے اس معیار پر ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی اس کی زندگی کو، اس کے اعمال کو، اخلاق کو، کردار کو اپنا لو فقد اهتدوا، ہدایت پا جاؤ۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پیغمبر کا کام تھا یتلو علیہم آیات۔ پیغمبر نے پہلی ذمہ داری رب نے بیان کی، نفاذ احکام، حاکمیت، اللہ کے دین کی حکمرانی قائم کرنا۔ یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر نبی کا خلیفہ بن کر زمین پر آتا ہے، نبی کا اللہ کا نائب بن کر زمین پر آتا ہے، وہ رب کے احکام لے کر زمین پر آتا ہے، وہ احکام شاہی لے کر زمین پر آتا ہے، اس لیے آتا ہے بندوں پر رب کے احکامات نافذ کرنے۔ یتلو علیہم آیاتی، الفاظ کا پڑھنا مراد نہیں ہے، احکام کا نفاذ، رب کے احکام کو نافذ کرنا، بتلانا۔ پہلے زمانے میں جب یہ وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، یہ کوئی ٹی ویاں نہیں ہوتی تھیں، یہ نظام نہیں ہوتا تھا، بادشاہ حکم جاری کرتا تھا، اس کے قاصد پورے ملک میں وہ حکم لے کر پہنچتے تھے، نقارہ بجا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور وہ بادشاہ کا نمائندہ لوگوں کو وہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا کرتا تھا کہ بادشاہ نے یہ حکم بھیجا ہے، اس پر اب تم کو عمل کرنا ہوگا، اس کے مطابق رہنا ہوگا، اس کے خلاف کرو گے تو حکومت کے مجرم بنو گے۔ رب کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، میں نے اپنے پیغمبر کو، میں بادشاہ احکم الحاکمین سلطان السلاطین، میں نے اپنا نمائندہ اور خلیفہ اپنا پیغمبر احکام دے
دے کر بھیجا ہے، یہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ اب میرے احکام پر چلنا ہوگا، کسی اور حکم کو نہیں ماننا۔ تو پیغمبر آیا ہے رب کے احکام نافذ کرنے کے لیے، پہلے ذمہ داری یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کی شان، نبی کا کام، نبی کا مقام، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں سارے دینوں پر، سارے نظاموں پر، سارے قوانین پر رب کے نظام کو، رب کے دین کو، رب کے قوانین کو نافذ پر غالب کرے۔ یہ ہے پیغمبر کا کام، پہلی ذمہ داری یہی بیان فرمائی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، صرف جبری اوپر کا آرڈر نہیں ہوتا، کچھ سکھانا بھی پڑتا ہے، کردار بھی، ذاتی اخلاق کیسے ہوں۔ یہ تو احکام معاشرت ہے، پورے معاشرے کے لیے احکام، پوری قوم اس کے تابع ہوگی، اس قانون کے مطابق رہنا ہوگا۔ جو اس قانون کے مطابق نہیں رہے گا، اس کے خلاف کرے گا، باغی قرار پائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک ایک کے اعمال، اخلاق ٹھیک کی، تربیت کی، برے عادتیں، برے خصائل، برے اخلاق، برے اعمال وہ نکال کر اچھے اعمال کی تربیت، اچھے اخلاق کی تربیت، بہترین تربیت، جہاں جائے ایک نمونہ ہو، اسلام کا ایک نمونہ ہو، عمل کا ایک نمونہ ہو، کردار کا ایک نمونہ ہو، جس کے بول چال بھی اچھی ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہو، رہن سہن بھی اچھا ہو، جس کے معاملات بھی اچھے ہوں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا ہو، حسن سلوک ہو، رشتہ داروں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، شہریوں سے بھی، بحیثیت ایک شہری کے ایک بہترین اور اچھا شہری ہو، بہترین ایک انسان، بحیثیت ایک انسان کے ایک اعلیٰ کردار کا انسان ہو، بحیثیت ایک ذمہ دار کے، معاشرے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنے والا ہو، گھریلو ذمہ دار ہو تو اچھا ہو، کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، بہترین کردار پیش کرنے والا ہو، معاشرے کا کوئی ذمہ دار ہو، بہترین اخلاق اور کردار پیش کرنے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رب نے وہ کردار دیا، اخلاق دیے، وہ تہذیب دی ہے کہ ایک انسان بحیثیت انسان کے وہ بہترین قرار پائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم، علم بھی دیا، تعلیم بھی دی، علوم بھی سکھائے۔ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کہتا کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، خالق کے حقوق کیا ہیں، مخلوق کے حقوق کیا ہیں۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے۔ العلم نور، نورانیت، روشنی، چمک، راستے کی رہنمائی ملنی ہے تو وہ علم، علم کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ تو یہ نبی کی ذمہ داری ہیں، نبی کی ذمہ داری ہیں، اور الحمدللہ امت میں یہ ساری کے سارے سلسلے چلے ہوئے۔ تعلیم ہے، مدرسہ تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، الفاظ پڑھنا بھی، قرآن کے الفاظ پڑھنا بھی سکھا رہا ہے، قرآن کے علوم بھی بتا رہا ہے، قرآن بھی پڑھانا، قرآن کا پڑھنا سیکھنا، الفاظ، صحیح الفاظ پڑھنا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے الفاظ کو درست طریقے سے پڑھنا، اس کے علوم کو حاصل کرنا، یہ ذمہ داری مدرسہ پوری کر رہا ہے۔ مدرسہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ادھر بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور اس کا ناطہ، اس کا رشتہ کس سے جوڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدم رکھتا ہے بچہ، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، قاعدے پر انگلی رکھتا ہے، پہلا لفظ ہی بسم اللہ، اللہ یاد کرایا جاتا ہے۔
مدرسہ تو وہ ہے، مدرسہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے شاگرد اور استاذ کے اس تعلق کا جو تعلق رب سے جوڑتا ہے۔ مدرسہ وہ ہے جو انسان کو رب سے جوڑے، چاہے وہ جھونپڑی میں ہو، چاہے وہ درخت تلے ہو، چاہے کسی بلند و بالا بلڈنگ میں۔ اور مدرسہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، مدرسہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ کتنے مشکل حالات، کٹھن حالات، کچھ ہو نہ ہو، مدرسے نے اپنا کام نہیں چھوڑا، مدرسے نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ مدرسے کے سامنے روڑے تو اٹکائے گئے، اس کے راستے تو روکے گئے، مشکلات تو پیدا کی گئیں، پابندیاں تو لگانے کی کوششیں کی گئیں، اس کے راستے تو روکے گئے، لیکن مدرسہ کا راستہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ مدرسہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جو مدرسے کی چوکیدار پہرے دار ہے، جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن بھی زندہ ہے، مدرسے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، مدرسے کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے، مدرسہ رواں دواں رہے گا۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مدرسہ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ یہ وہ چشمہ ہے مدرسہ جہاں دین کا، علم کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا چشمہ بہتا ہے اور یہ مخلوق کو سیراب کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ چشمہ بند ہو گیا تو پھر مخلوق پیاسی مر جائے گی، پھر دین زندہ نہیں رہے گا، پھر دین زندہ نہیں رہے گا۔ اس لیے علماء قربانیاں دے رہی ہیں۔ مسلمانوں کیا خبر تمہیں مدرسہ کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ آج یہ مولوی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، خدا کی قسم اس سے پوچھئے، وہ اپنے آپ پر، اپنے اندر پر، اپنی عزت پر، اپنی حرمت پر کتنے تیر چلا کر، ذبح کر کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، وہ تمہارے دین کے لیے، تمہارے بچوں کے تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے وہ اپنے آپ کو ذبح کر دیتا ہے، تمہارے پاس پہنچتا ہے کہ مدرسے کی مدد کرو۔ تم نے کبھی ہاتھ پھیلایا؟ ذرا ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، اپنے لیے نہ صحیح، جاؤ کسی مسجد کے لیے چندہ کرنے جاؤ بازار میں، پتہ چل جائے کس طرح اپنے آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تم سمجھتے ہو مدرسہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ مدرسہ جو تمہارے دین کی حفاظت کر رہا ہے، تمہیں دین کی تعلیم دے رہا ہے، یہ چشمہ ہے جو سیراب کر رہا ہے۔ اس چشمے کی چوکیداری، پہرے داری وہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے۔ رب نے بتا دیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، نظام لانا ہے، رب کا لانا ہے، قرآن کا نظام لانا ہے۔ نبی یہی نظام، یہی قانون، یہی قرآن کا نظام لے کر آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہی جمعیت علماء اسلام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اسی کی جد و جہد کر رہی ہے۔ خانقاہوں کو دیکھیے، تبلیغ کو دیکھیے، جہاں اخلاق اعمال کی تربیت دی جاتی ہے، اعمال سکھائے جاتے ہیں، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، انسانیت سازی ہوتی۔ ہاں خانقاہ، دعوت و تبلیغ وہ کارخانہ ہے جہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں، انسان تیار، حقیقی انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے خالق کو بھی پہچانے، وہ انسان جو اپنے خالق کو بھی پہچانے، اپنے مالک کو بھی پہچانے،
ہاں وہ سب پھر چشمے سے پانی پیتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ۔ تو آؤ بھائیو، آؤ اس طرف۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج تمہارے دین پر حملے، تمہاری اخلاق، تہذیب و تمدن پر حملے ہیں، تمہاری تہذیب بگاڑی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی کے ذریعے۔ پہلے کچھ چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے تھے فحاشی بے حیائی کے، کبھی سینما، کبھی تھیٹر، کبھی کیا۔ اب تو سیاست کے میدان میں فحاشی بغیرتی بے حیائی کو یوں عام کر دیا گیا ہے کہ آج کا نوجوان اس فحاشی بغیرتی پر فخر کرنے لگ گیا۔ صرف جا رہے ہو، تمہارے معاشرے کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ آج فلسطین رو رہا ہے اور مسلمان چپ سادے بیٹھے، کوئی نہیں ہے جو ان کے حق میں بات کرے، کوئی مسلمان ملک اٹھے فلسطینیوں کی مدد کو پہنچ جائے، کوئی نہیں۔ بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، وہ تو دنیا سے جا رہی ہیں جام شہادت نوش کر کے، وہ تو اس دنیا سے نکل کر جنت میں پہنچ رہے ہیں، اور ان کا ایمان ہے، داد دینی پڑتی ہے ان کے ایمان کو۔ گھر برباد، تباہ ہو گئے، سب کچھ تباہ، زمین پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، ساری دنیا چھوڑ چکی، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ ہے ایمان، مٹھی بھر مجاہدین ہیں، دنیا کی طاقتور ترین فوج سے لڑ رہے، وہ ہے ایمان، وہ ایمان، وہ فوج جس کو اپنے اسلحے پر ناز، اپنے ٹینکوں پر ناز، دنیا کا وہ ٹینک جس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ تھا۔ اللہ نے دکھایا مجاہدین کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے راکٹ اس ٹینکوں کے پرخچے اڑا رہے۔ اللہ کی مدد آئے گی جب بندہ اللہ کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دین کا پرچم اٹھائیں گے، دین کا پرچم اٹھائیں گے اور دین کا پرچم بلند کریں گے۔ جو کچھ امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، سب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اسی جد و جہد کو لے کر نکلی ہوئی ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے سہارے، کوئی نہیں ہے اور ساتھ، کوئی ملک ساتھ نہیں ہے، کوئی اور معاون مددگار نہیں ہے، ایک اللہ کے بھروسے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ مجاہدین اسلحہ اٹھا کر نکلے ہیں سیاست کے اس میدان میں، سیاست کے اس جہاد میں۔ جمعیت علماء اسلام اسی باطل کا مقابلہ کر رہی ہے جو باطل فلسطین میں بمباری کر رہا ہے، جس باطل نے کبھی افغانستان کو تباہ کیا تھا، وہاں کے مجاہدین نے ان کو مار بھگایا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر وہی باطل ہے جو سیاست کے انداز میں آیا ہے، یہاں پر پہلی ضرب کاری لگائی ہے تو اس مجاہد ملت نے جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، حضرت مولانا صفی اللہ صاحب زندہ باد۔ تو بھائیو ہوشیار ہو جاؤ، آپ کے دین پر حملے، آپ کے اخلاق پر حملے، آپ کی چادر چار دیواری پر حملے، آپ کی عزت و ناموس پر حملے اور سیاسی انداز میں حملے یہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان کا مقابلہ کرتی رہے گی اور ان تمام حملوں کو ناکام بنا کر دم لیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت وہ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، علماء حق کا ہوگا،
ہوگا حق کی اس طاقت سے، اس قوت سے، جو بھی باطل ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی اس